اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ میں سے وہ لوگ جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صرف عربی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ، تشریح یا تفسیر میں نہیں جاتے، تو آپ لوگوں نے کچھ آبزرو کیا ہوگا، کچھ شاید ایک دو سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوں گے کہ قرآن الکریم کی بعض اوقات بعض جو آیات ہیں وہ بار بار کیوں دہرائی جاتی ہیں، بالکل وہی آیت انہی معنی اور الفاظ کے ساتھ کتنی بار آتی ہے۔ تو یقین سوال تو پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیسے ہے، کیونکہ ہم ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتے، تو اس لیے پھر وہ دل کے سوال دل میں ہی رہ جاتے ہیں اور پھر جستجو بھی نہیں کرتے کہ کسی سے جا کے پوچھ ہی لیں۔ ناظرین، میں جب تقریباً 6 یا 7 سال کا تھا تو ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی جو کہ قرآن پاک پڑھاتی تھی تمام محلے کے بچوں کو۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے تمام محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے 3 جنریشنز یعنی 80 سال کی عمر تک قرآن پڑھایا۔ تو بڑا کرم اللہ رب العزت کا۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا، باجی جی یہ جو آیات بار بار آتی ہیں یہ بار بار کیوں آتی ہیں؟ تو باجی نے کہا کہ شاید تم سوال بڑے کرتے ہو، چپ کر کے بس پڑھو، جب جتنی بار آیا ہے آپ پڑھو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا، جب بعد میں سمجھنا ہوا تو سمجھ لینا یہ کیوں آتی ہیں۔ کیونکہ ناظرین، قرآن سمجھنے والے اور ہوتے ہیں، پڑھانے والے اور ہوتے ہیں، ترجمہ پہ غور کرنے والے اور ہوتے ہیں، تفسیر میں جانے والے سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور وہی حاصل کرتے ہیں قرآن پاک کا جو مقصد ہے، قرآن پاک کا جو قرآن پاک کی تفسیر میں جاتے ہیں، آیات کی، الفاظ کی، مضامین کی، واقعات کی، یعنی قصص القرآن، قصص الانبیاء وغیرہ، قصص القرآن اور قصص الانبیاء۔ جی ناظرین، ایک آیت جو کہ اس زمانے میں بھی مجھے جو ہے وہ بار بار میرے دل میں سوال ڈالتی تھی کہ یہ ہے کیا، یہ آیت اتنا زیادہ کیوں آتی ہے بار بار، وہ آیت ناظرین، یہ آیت بیسیکلی اللہ رب العزت کا شکوہ ہے یہودیوں کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ آیت کیا ہے سن لیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل یعنی وہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، مدینہ منورہ میں مشکلات پیش کرتے تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، یعنی کہ ایک اہل کتاب ہو کر، جن کے اوپر تورات تھی، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا گیا تھا حضرت موسیٰ آئے پیغمبر، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی آ سکتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو جب حضرت عیسیٰ بھی تو اس سے پہلے آئے، تو نہ ماننے کا سوال کیوں پیدا ہوتا تھا، یہ ضد کیوں شروع ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد کرو وہ میرے احسان اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان یعنی زمانے پر فضیلت بخشی۔ فضیلت یعنی اتنی فضیلت، اہمیت عطا فرمائی، یعنی لیٹس سے کہ لاڈلے لیٹس کال اٹ کہ جیسے اللہ رب العزت کے یہ لاڈلے بن چکے تھے کہ اتنی فضیلت، کیا فضیلت ہو سکتی ہے ناظرین؟ سنیں، وہ فضیلت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور وہ وہاں سے کیا یعنی کہ نسل چلی کہ جب تک یہ رہتے کوئی نہ کوئی ان میں پیغمبر رہتا، کوئی نہ کوئی پیغمبر۔ ناظرین، کیا خوش قسمتی ہو، فار ایگزامپل جیسے ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نبی ہر وقت ہوتا جس کے اوپر وحی نازل ہوتی، یعنی فرشتے نازل ہوتے، اور سوال و جواب آسمان کے ساتھ جاری رہتے۔ کیا وقت تھا! تو یہ کیا تھوڑی ہے ان کے اوپر، یہ اس سے برتری، اور پھر اور کیا برتری کہ دریا میں راستہ بنا دیا، فرعون سے بچا دیا۔ فرعون بڑا ظلم کرتا تھا ان پہ، قرآن پاک میں فرمایا فرعون ظلم کرتا تھا، کیسے اس نے احرام مصر بنوائے، اتنا ظلم کیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور ان کی بیٹوں کو مروا دیتا۔ پھر اس کے بعد فرعون سے نجات دلائی اللہ نے، کتاب عطا فرمائی، تورات، اللہ رب العزت فرمایا تمہیں تورات دی،
جیسے ہمیں قرآن پاک دیا، پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پیغمبر تم میں موجود ہیں، 2 پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اجمعین، یہ دیکھیے ان کے اوپر ان کے موجود ہوتے ہوئے انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور ایک گروہ ان میں سے مار گیا جس کو دوبارہ بھی زندہ کیا گیا، اور بادلوں کے ان پہ سائے رہتے، سبحان اللہ، دھوپ نہ لگے ان کو۔ پھر ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، آسمان سے کھانے، جناب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی دریاں بچھا کے یا جس بھی طریقے سے، اور آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اور آگے 12 قبیلے بنے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 چشمے زمین سے جاری کر دیے، لو جی اپنا اپنا چشمہ، اور آپس میں مت جھگڑو، اپنا اپنا پانی پیو، سبحان اللہ۔ پھر زمین پہ اناج، ایسے زمین کو حکم دے دیا کہ یہ جو بھی اگائیں بہترین فصلیں اگیں، اچھی فصلیں اگیں، اور پھر ان میں ایک تابوت سکینہ بھی، کہ جو ان کے لیے وہ بڑی باعث تھا کہ یہ جنگیں جیت جاتے تھے، ان کا سکون رہتا تھا، کوئی ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا تھا، جو غلبہ پاتا تھا وہ خود برباد ہو جاتا تھا۔ اور پھر پیغمبروں کے رہنے، یہ تو تھوڑے لاڈلے پن ہیں، لیکن جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تورات میں کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کو بھی ماننا، اس پہ بھی ایمان لانا، تو اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں کہ ایک اور آیت ہے، یعنی جو پہلی آیت ہے وہ تو 47 نمبر ہوگی سورہ بقرہ کی، اب یہ دیکھیے کہ 40 نمبر جو آیت ہے سورہ البقرہ کی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، سبحان اللہ۔ اتنا لاڈلا پن کہ اقرار اب وہ کیا ہے، وہ سب تورات میں موجود ہے، اور مجھی سے ڈرتے رہو، یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینہ میں موجود ہیں، اور آیات نازل ہو رہی ہیں، خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل کو، ان آیات کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے بھی ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب یہ نبی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کیا واضح کر دیا، یہ آیت نمبر 41 میں دیکھیے، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچ کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس پہ منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی جو فائدہ ہے وہ نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو۔ آگے آیت 42 ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ سچی بات کیا تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی نشانی بھی کیا ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی آ کے سوال کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہے، سورہ کہف اسی پہ تو نازل ہوئی۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود جب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے جنگیں کی، غزوہ خیبر ہوئی، انہوں نے غزوہ خیبر کیا، حتیٰ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا تاکہ یہ پیغمبر جو ہے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہ کر سکیں، اور زہر تک مطلب یہ ہے کہ کھلانے کی کوشش کی، اور شاید زبان کو تھوڑا ٹچ بھی ہوا، مختلف روایات میں مختلف ہے جو بھی ہے، تو سنیے۔ تو اس کے بعد اتنی زیادہ کرامات اور پھر بھی اتنی دشمنیاں، تو یہ تو پھر سراسر گمراہی، اور بڑا مطلب میں کچھ لفظ نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے جب اتنے، فار ایگزامپل ناظرین ایک مثال ہے، غور کیجئے، معاملہ کیا ہوا کہ جیسا ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے یا ایک کالج ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ مالک ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک پرنسپل بٹھایا ہوا ہے کالج پہ، وہ پرنسپل اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پرنسپل فوت ہو گیا ہے یا پرنسپل ریٹائر ہو گیا ہے، تو کالج کے مالک نے ایک دوسرا پرنسپل لا کے بٹھا دیا، تو اب اسٹوڈنٹس یہ کہنا شروع کر دیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو ہمارا وہ پرنسپل تھا وہی پرنسپل ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، خواہ وہ دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، غور کیجئے ناظرین، یہ کچھ ایسے نہیں ہے۔ تو یہ لوگ عجیب مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا سراسر، سیدھا۔ اصل میں کیا ہوا تھا
کہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دوزخ کی آگ بھی ہمیں چند دن کے بعد چھو نہیں سکے گی، پھر اس کے بعد ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات آ رہے ہیں اور ان کو مان نہیں رہے۔ تو ناظرین، پھر جب ان کو پتہ چلا کہ ایک آیت نازل ہوئی، ایک آیت نازل ہوگی جس کی ہمیں تو پرواہ نہیں، لیکن ان کو بڑی پرواہ ہوئی، یہودیوں کو، ان کو بڑی پرواہ ہوئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ ناظرین، جب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو فضیلت بخشی، وہ آیت جو میرے اور آپ کے لیے، ہم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ صحابہ کرام سے چلتی آ رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ہمیں اللہ نے کیا فضیلت بخشی ہوئی ہے، جس کا رونا اسرائیلی یہودی بیٹھ کے آج تک روتے ہیں کہ یہ اعزاز ان سے کیوں چھین گیا۔ وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان میں سب سے بہتر ہو، یعنی ہم بنی اسرائیل سے بہتر قرار دے دیے گئے، اسی نے جس نے ان کو قرار دیا تھا ہمیں دے دیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یعنی کیوں ہم بہتر ہے؟ کیونکہ ہم نیک کام کرنے کو کہتے ہیں، برے کاموں سے میں جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَّا أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی یعنی یہودی بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا، لے آتے تو اچھا ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے ساری بات۔ اب یہ بتائیے کہ ہمیں وہ فضیلت مل گئی ان تمام جہانوں کے اوپر، تمام دنیا میں اس وقت آپ لوگ، میں، ہم سب لوگ اس وقت کی بہترین امت ہیں ہم، لیکن ہم بہترین امت ہمیں ثابت بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں ایسے کام بھی تو کرنے چاہیے نا، تاکہ اللہ رب العزت نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں مومنین کے ساتھ، اللہ وہ سارے وعدے نبھائے گا۔ آپ نکلیں تلوار لے کے، اللہ فرشتوں سے مدد فرمائے گا، آپ کریں نا محنت، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، محنت کریں، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، ذکر کریں، تسبیحات کریں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے ایسی امت بنایا ہے کہ جو ہم جس کام کے بارے میں سوچ بھی لیں، اچھے کام کے بارے میں، تو ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے، ہمیں تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ کام کریں یا کسی وجہ سے نہ بھی کر سکیں، ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ برا کام جب تک ہم کر نہ لیں، اس کا ہمیں گناہ نہیں ملتا۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ان سے چھینا گیا ہے، اس کا انہیں بہت دکھ ہے، اور اسی لیے اپنے اعزاز کو واپس پانے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ لیکن کاش کہ ہم اس سارے معاملے کو سمجھ سکیں، کاش کہ ہم سارے اس معاملے کو سمجھ سکیں تو ہم بہترین امت بن جائیں، اور اس وقت ہم دنیا پہ راج کر رہے ہوتے، نہ کہ یہودی اور عیسائی راج کر رہے ہوتے۔ وہ اس کے باوجود کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، کیوں؟ ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے، ہمیں پیسے نے، تیل کے کنوؤں نے، زیادہ دولت نے برباد کر دیا۔ ہم نے اونچی اونچی بلڈنگیں تو بنانی سیکھ لی، لیکن اپنا زندگی کا مسلمان ہونے کا اونچا معیار نہیں بنایا کہ یہودی اور عیسائی ہم سے ڈرتے۔ بس تو اس کا پھر وبال تو ہم پہ آنا ہی ہے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ سمجھیے اپنی حیثیت کو، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم اچھے کام کریں تو ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ وہ تو انتظار کر رہا ہے، آنکھیں بچھائے۔ وہ تو کہتا ہے تم ایک بالشتہ ہو، میں 10 بالشتہ ہوں گا، ایک ہاتھ آؤ، میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم پیدل آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، تم چھوٹی سی محفل میں میرا ذکر کرو، میں بہت اعلیٰ محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن کوئی سمجھے تو کرے نا۔ آیات کو بیچ کے کمانے والے مسلمان وظیفے لگا کے پیسے کماتے ہیں جی، آیات کو سمجھتے نہیں، آیات کو بیچتے ہیں، اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جو ہے وہ بہت عزت عطا فرمائے گا، ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین
یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔